اس سرزمین پر مدعو کر کے اس علاقے کے لوگوں کو حضرت کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ میری مراد حضور مفتی اعظم کے بڑے چہیتے اور عزیز خلفاء میں سے خلیفہ بقیت السلف نمونہ خلف حضرت العلام مفتی عبدالرشید صاحب مفتی اعظم برار ہمارے اور آپ کے درمیان جلوگر ہیں۔ تھوڑی دیر ہم سب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سماعت کریں، حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، اس لیے کہ ہمارے درمیان سے بزرگان دین بڑی تیزی کے ساتھ اٹھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسلاف جو موجود ہمارے درمیان ہیں ان کا سایہ تمام اہل سنت پہ دراز فرمائیں۔ اللہ ان بزرگوں کو عمر خضر عطا فرمائیں اور ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ تھوڑی دیر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورہ تحریم شریف کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میرے سامنے اس وقت زیادہ تر نوجوان ہیں، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو میرے سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سدھر جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی ترقی کے سیل رواں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جس قوم کا جوان سدھر جاتا ہے وہ قوم کی تاریخ جو ہے اللہ اکبر انمٹ تاریخ ہوتی ہے جس کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن جس قوم کا جوان بگڑ جائے، جس قوم کا جوان آوارگی کی راہ پر چلا جائے، جس قوم کا جوان اپنے مذہب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ہم مسلم قوم کے جوان ہیں اور ہندوستان میں جیتے ہیں، اور اس وقت ہندوستان میں جوانوں کی تعداد 60% ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کو سب سے زیادہ اگر خوف اور خطرہ ہے تو مسلم جوانوں کی جوانی سے ہے۔ لوگوں کو ہمارے جوانوں سے بڑا خوف ہے، اس لیے کہ مسلمان جوانوں کے پاس اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، صلاحیت دی ہے۔ وہ جانتے ہیں اگر اس قوم کا جوان پڑھے گا ان کے مقابلے میں کوئی پڑھائی نہیں کر سکتا۔ اس قوم کا جوان تجارت کرے گا ان کی طرح کوئی تجارت نہیں کر سکتا۔ اس قوم کا جوان اگر سیاست میں آگے بڑھے گا ان کی طرح کوئی بہترین سیاستدان نہیں بن سکتا۔ تو ہمارے جوانوں کو اچھا سیاستدان بننے سے روکنے کے لیے، ہمارے جوانوں کو اچھا تعلیم یافتہ بننے سے روکنے کے لیے، ہمارے جوانوں کو اچھا تاجر بننے سے روکنے کے لیے، ہمارے جوانوں کے درمیان ہر دن نت نئے گناہ الگ الگ انداز سے پیش کیے جاتے ہیں۔ بس ایک ہی تمنا لوگوں کی ہے کہ کسی بھی طرح مسلم جوانوں کو الجھا کر کے رکھو، گناہوں کے اندر الجھا کر رکھو، کھیل تماشوں میں الجھا کر رکھو، برائیوں کے اندر الجھا کر رکھو۔ ان کو اپنے مقصد کی طرف کبھی بڑھنے مت دو، ان کو الجھا کر کے رکھو کھیل اور تماشوں کے اندر، ان کو الجھا کر کے رکھو بدماشیوں کے اندر، اس لیے کہ جب یہ اپنے مقصد سے دور ہوں گے تو کبھی یہ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ اپنے مقصد سے دور رہیں گے تو کبھی یہ قوم جو ہے اللہ اکبر کبھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گی۔ اور آج ہم دشمن
دشمن کے منصوبے کو کامیاب کرتے ہوئے اللہ اکبر گویا کہ ان کو خوش کر رہے ہیں کہ آج ہمارا جوان کھیل کود میں مبتلا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، آوارگی کے اندر مبتلا ہے، عیاشیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، ہم زمین کے اوپر پاک کرنے نہیں آئے تھے، ہم زمین کو سجدوں سے آباد کرنے آئے تھے۔ اس زمین پر ہم نے قدم رکھا گناہوں کے لیے نہیں، ہمیں گناہوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں جرائم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں برائیوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں نیک کاموں کے لیے پیدا کیا۔ قرآن زندگی اور موت کا فلسفہ یوں بیان کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہیں جانچے، تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اچھا عمل کرنے کے لیے زمین پر آئے تھے، لیکن ہم سب اپنے آپ میں ڈوب کر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہم کتنے اچھے عمل کر رہے ہیں۔ ہم آئے تھے اچھے اعمال کے لیے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی برائی ہے جو آج مسلم معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کروں، چلیں دوسری باتوں کی طرف نہ جائیں۔ اللہ اکبر، ہم آج دیکھیں ہمارے سماج کے اندر نماز کے حوالے سے کتنی تقریریں ہوتی ہیں، نماز کے حوالے سے کتنی باتیں ہوتی ہے، نماز کے حوالے سے کتنی گفتگو ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اکبر، ہر فرقے کا خطیب کم و بیش نماز پر بات کرتا ہے، نماز کا انکار تو کسی کو نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر اس کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے والوں میں 95% لوگ، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھوا دیا جائے، حالانکہ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا اس لیے کہ گناہ کا اعلان خود گناہ ہے، اس لیے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن اگر ہاتھ اٹھوایا جائے کہ یہ بتاؤ کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے ہیں اور گھر جا کر کے فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی چند لوگوں کا ہاتھ اٹھے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ہم اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، کیا ہم عمل کرنے کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں یا صرف رسمی طور پر باتیں سنتے ہیں؟ نماز ایسی عبادت ہے، پورے قرآن کے اندر جتنی تاکید نماز کی گئی ہے اتنی تاکید کسی عبادت کی نہیں کی گئی۔ کسی عبادت کا حکم ایک بار، کسی عبادت کا حکم 2 بار، کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 بار، نماز کا حکم کم و بیش اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ بیان فرمایا۔ 700 مرتبہ کم و بیش نماز کا ذکر کیا گیا۔ اسی لیے ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ سوچو جتنا ہم گناہ کر رہے ہیں، جتنے ہم جرائم کر رہے ہیں، جتنی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں؟ ایک حدیث پاک میں مختصر سے وقت میں پڑھ کر اپنی گفتگو کو جو ہے وہ بہت پھیلانے کی بجائے سمیٹ کر ہی لے کر چلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد ہم سب کے بزرگ حضور مفتی اعظم برار کی کچھ نصیحتیں بھی ہمیں سننی ہے، اس لیے میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، اپنے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن اپنے نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر،
کون یہ نہیں چاہتا کہ جنازے میں اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلے؟ کون یہ نہیں چاہتا جنازے میں بھی اس کا چہرہ چمکے؟ دیکھو چہرے کو چمکانے کے لیے آج جس قدر محنت کی جا رہی ہے اتنی محنت آج سے پہلے نہیں کی گئی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ کاسمیٹک آئٹم اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنی زیادہ تعداد میں بک رہے ہیں اتنی تعداد کے اندر کوئی چیز کا دھندا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو حیرت ہوگی راشن دکانیں بن رہی، لاک ڈاؤن کے اندر اللہ اکبر دودھ کی دکانیں بن رہی، بہت ساری چیزوں پر مندی آئی، لیکن آپ کو حیرت ہوگی ایک کاسمیٹک آئٹم کا کاروبار ہول سیل کرنے والے شخص نے مجھے بتایا، لیکن کاسمیٹک آئٹم برابر بکتے رہے۔ آپ کو حیرت ہوگی انسان اتنی توجہ دے رہا ہے اپنے چہرے پر، اپنی جلد پر، اپنی اسکین پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے بالوں پر، یعنی ہر انسان بن سمر کے رہنا چاہتا ہے، ہر انسان خوبصورت دکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے معاملات ہے میں اس میں کوئی دخل نہیں دوں گا، ابھی اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا کہ اچھا صابن استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں، کریم کا استعمال ہو کہ نہیں، میں کوئی فتوے کی زبان میں بات نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے چہروں کو مصنوعی طور پر خوبصورت بنانے والوں، مصنوعی طور پر اپنے چہروں کو حسین اور جمیل بنانے والوں، کبھی سوچا کہ قیامت کے دن کریم اور صابن کی بنیاد پر چہرے نہیں چمکیں گے؟ قیامت کا تصور تو کرو، اللہ اکبر، راتوں کو نرم نرم کٹوں پہ لیٹ کر کے گندے مناظر دیکھنے والے جوانوں، جدوں کے اڈوں کو آباد کرنے والے جوانوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے جوانوں، گناہ کرنے والے لوگوں، کیا قرآن کا یہ فرمان تمہارے کانوں تک نہیں ٹکرایا کہ قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے چہرے سیاہ اور کالے کر دیے جائیں گے اور نیکوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکائے جائیں گے؟ اللہ اکبر، اس ماحول میں جب نیکیوں کی بنیاد پر چہرے چمکیں گے، اعمال کی بنیاد پر چہرے چمکیں گے اور گناہوں کی وجہ سے چہرے سیاہ اور کالے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اس وقت وہ لوگ جو فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہیں، اس وقت وہ لوگ جو ظہر کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، اس وقت وہ لوگ جو نمازوں کے وقت میں اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ جس کو دل کے کانوں سے میرا ہر جوان سنے، بڑی سادگی سے کہتے ہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، ہائے افسوس، فیس بک کے لیے گھنٹوں موجود ہے، یوٹیوب کے لیے گھنٹوں موجود ہے، اللہ اکبر، موبائل کے اوپر جنگلی رمی جیسے اللہ اللہ جوا کھیلنے کے لیے گھنٹوں گھنٹے موجود ہے، لیکن خدا کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم